میدان کربلا کے اندر دو چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ نمایاں ہیں اور وہ سب سے زیادہ واضح ہے، اور یہ وہی دو چیزیں ہیں جس کی ہمیں سب سے زیادہ کمی نظر آ رہی ہے۔ بزرگان دین یہ کہتے ہیں بڑوں سے اور چھوٹوں سے ہر کام اپنے وقت پر ہونا ہے۔ میدان کربلا سے ہمیں انہی دو چیزوں کا سبق ملتا ہے۔ ایک صبر کرے، استقامت کرے اور جلد بازی نہ کرے، کہ آپ کی زندگی حوصلے کے ساتھ گزارے، استقامت رکھے، استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں۔ یہ دو چیزیں سبق ہے میدان کربلا کی۔ میدان کربلا کے اندر جو چیز سب سے زیادہ اہل بیت نبوت کی طرف آئی ہے وہ ظلم ہے، ستم ہے، جفا کشی ہے، اور اہل بیت نے جو سب سے بڑھ کر کے دکھایا وہ صبر ہے۔ جس طرح دریا کے دو کنارے ہوتے ہیں نا، اس طرح وہ دریا کے کنارے اپنے مقام پہ جا کے کھیت کو پانی دیتا ہے، کھلیان کو پانی دیتا ہے، سبزیاں اگتی ہے، درخت اگتے ہے، پھول اگتے ہیں، اور وہ دو جو کنارے ہیں اپنے اپنے جگہ پر اپنے اپنے مقام پر قائم رہے۔ ان کناروں کو اگر دریا کے درمیان سے نکال دیا جائے تو وہی دریا تباہی مچا دیتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح انسان کی زندگی میں دو بند ہوتے ہیں، صبر اور استقامت۔ صبر اور استقامت سے انسان اپنی خواہشات کنٹرول میں کرتا ہے۔ اگر آپ سے یہ دو بند چھوٹ جائیں تو لوگ باتیں بنائیں گے، راستے پہ لوگ سناتے جائیں گے، کئی کئی جملے کسیں گے، کئی کئی باتیں بنائیں گے، تانے سننے کو ملیں گے، اور آپ کی خواہشات بے لگام ہو جائیں گی۔ وہ آپ سے وہ کام کرائیں گی جو آپ نے خواب میں بھی نہ سوچا ہوگا۔ صبر اور استقامت، علماء نے لکھا ہے کہ قرآن میں تقریباً 90 مرتبہ کے قریب حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 900 مرتبہ صبر کی تلقین فرمائی۔ قرآن مجید نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے، بار بار ہمیں یہی سکھاتے کہ صبر کرو، انسان صبر رکھو، استقامت رکھو، اللہ سے ڈرو، امید صرف اللہ سے رکھے، حوصلہ رکھے اپنی زندگی میں، اور حوصلے والی زندگی گزارے۔ اگر آپ کی زندگی میں آپ کو کوئی غلط جملہ کہہ دے